دوسرا یہ کہ شیخ اگر جو ایک جاہل آدمی ہے کہ اب جیسا اس کو علم نہیں ہے تو اب وہ تو تقلیدی کریں گا نا شیخ، کہ اب اس کو اب ہر چیز کے لیے انہیں دلیل تو نہیں پوچھیں گا، اور اس کے لیے جو اس کو اصول نہیں معلوم اور حدیث سے کیسا پرکھنے کا مسئلہ ہے؟ جی کیسا معاملہ ہے؟ جی شیخ کفایت آپ جواب دینا، آپ بتائیں. ہاں، یہ بھائی صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ ایک عام آدمی کیا کرے گا، تقلیدی کرے گا. تو اصل میں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی جو اجتہاد نہیں کر سکتا ہے، استنباط نہیں کر سکتا ہے، کیا سوال نہیں کر سکتا وہ؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یعنی عام آدمی کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ عام آدمی سوال کرے گا، اور سوال کرنا تقلید نہیں ہے. تقلید کی جو کتابیں ہیں، فقہی کتابیں، میں نے اس سے پہلے اسٹریم میں کئی حوالے پیش کیے تھے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ سائل اگر کسی عالم سے رجوع کرتا ہے اس کو تقلید نہیں کہتے. تو بھائی جب وہ ایک عام آدمی اگر کسی کے سوال کرنے سے اگر وہ مقلد بن جاتا ہے تو بتائیے کس کا مقلد ہے وہ؟ مثال کے طور پر ایک حنفی مذہب ہے، حنفی مسلک ہے. اب حنفی مسلک میں ایک بامبے میں 100 عالم رہتے ہیں، 100 نہیں ہزاروں رہتے ہوں گے، لیکن مثال کے طور پر کرلا میں 100 بڑے بڑے عالم ہیں حنفیوں کے. اب ایک بندہ ان 100 میں سے 4-5 سے کبھی اس مسجد میں گیا، وہاں پوچھ لیا کسی حنفی سے مسئلہ، کبھی کہیں اور گیا وہاں سے بھی کسی دوسرے حنفی عالم سے پوچھ لیا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک حنفی عامی زندگی بھر کسی ایک سے تو پوچھتا نہیں ہے. وہ بامبے میں رہتا ہے، وہاں بھی کسی حنفی مسجد میں جاتا ہے، وہاں سے مسئلے پوچھتا ہے. دلی میں گیا وہاں بھی کسی حنفی امام سے مسئلے پوچھتا ہے. بنگلور میں گیا وہاں بھی کسی حنفی سے امام سے مسئلے پوچھتا ہے. تو مجھے بتائیں یہ عامی کتنے حنفیوں کی تقلید کر رہا ہے؟ یہ عامی جو حنفی ہے یہ کس کس کی تقلید کر رہا ہے؟ بامبے میں کسی اور کی تقلید کر رہا ہے، دہلی میں کسی اور کی تقلید کر رہا ہے، بنگلور میں کسی اور کی تقلید کر رہا ہے. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کہاں کر رہا ہے جب اسے کچھ نہیں پتا میرے بھائی؟ اسے نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کا پتا. تو جو آدمی قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے، جو آدمی حدیث نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کے پاس اتنی صلاحیت آ گئی کہ فقہی کتابوں کو سمجھ سکتا ہے. یعنی وہ کان پھٹک کے نکال سکتا ہے کہ ابو حنیفہ کا قول کون ہے، یہ صحیح بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا ہے. جب وہ قرآن نہیں سمجھ پا رہا تو اتنی لیاقت کہاں سے آ گئی، اتنی صلاحیت کہاں سے آ گئی کہ اپنے علماء سے سن کے اور یہ کنفرم کر سکے کہ امام حنیفہ ہی کا قول بتا رہے ہیں؟ نہیں کنفرم کر سکتا نا. یعنی یہ علماء احناف ابو حنیفہ رحم اللہ ہی کا قول بتا رہے ہیں، یہ کنفرم نہیں کر سکتا. اور فقہ مسلک کے جو حنفی ہے وہ سب ابو حنیفہ رحم اللہ کا قول نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے کئی ویڈیو میں کہہ رکھا ہے کہ ہمارے مسلک میں امام حنیفہ رحم اللہ کی کئی جگہ مخالفت کی گئی ہے، صاحبین نے چھوڑ دیا ہے، امام حنیفہ رحم اللہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا گیا ہے، جس طرح رضاعت وغیرہ کا مسئلہ ہے. تو ایک عام آدمی کو کیسے پتا، وہ کیسے کنفرم کرے گا کہ امام حنیفہ کی تقلید کر رہا ہوں یا امام محمد کی کر رہا ہوں یا یوسف کی کر رہا ہوں، کس کی کر رہا ہوں؟ تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا. تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ایک عام آدمی کا مقلد بنے کوئی چارہ نہیں ہے، تو میرے اس سوال کا کوئی جواب مجھے دے، پھر وہ کس کا مقلد بنے گا؟ امام شافعی کا، امام مالک کا؟ ظاہر سی بات ہے ان کی قبر میں جا کے ان سے پوچھ نہیں سکتا، یہ لوگ دنیا سے جا چکے. تو آج کسی چلتے پھرتے شافعی سے پوچھے گا نا، کسی چلتے پھرتے حنفی سے پوچھے گا. تو حنفی سے پوچھے گا تو مان لو عبداللہ نام کا حنفی ہے. اب آج کی کسی عامی شخص نے عبداللہ حنفی سے کوئی مسئلہ پوچھا فقہ حنفی کا، وہ کس کا مقلد ہے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کس کا؟ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کس کا مقلد ہے وہ؟ جی بھائی صاحب داؤد بھائی، آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر ایک عامی ایک نارمل حنفی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے جو حنفی عالم ہے، تو وہ کس کا مقلد ہوگا؟ اس حنفی عالم کا یا امام حنیفہ رحمہ اللہ کا؟ وہ عالم کا ہی، کیونکہ اس کو تو نہیں معلوم ہے شیخ. جی برابر. تو اب دوسرا سوال میرا ہے کہ کیا کوئی ایسے عامی کے بارے میں کیا یہ اسٹیٹمنٹ ان کا ملتا ہے کہ وہ ان کا مقلد کر رہا، ابو حنیفہ کا تقلید نہیں کر رہا، ان کا کر رہا؟ جی کیا ایسا ہے فقہ حنفی میں؟ کیا علماء احناف اس کو یہ مانتے ہیں کہ بھئی تو ابو حنیفہ کا مقلد نہیں ہے، تو ہمارا مقلد ہے؟ کیا وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. کیا کہیں گے کہ بھیا گرچہ تم عامی ہو، ہم سے پوچھ رہے ہیں، لیکن ہم پوری تسلی آپ کو کراتے ہیں، پورا اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ ہی کی کتاب سے لا کے بتا رہے ہیں یا ان کی فقہ سے لا کے بتا رہے ہیں. اس لیے آپ ہمارے مقلد نہیں، کس کے ہو؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہو. تو ایسے کوئی اہل حدیث اپنے یہاں کوئی عامی کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول کا بتا رہے ہیں، اپنا نہیں بتا رہے ہیں، تو پھر وہ اہل حدیث عامی سے سن کے اہل حدیث کا مقلد کرے، وہ بھی تو اللہ کے رسول کا متبع ہوگا نا. جی تو ایک عامی آدمی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ تقلید کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، تو اس کو تقلید مان کون رہا ہے؟ کیا فقہ حنفی والے یا احناف اس کو مقلد مانیں گے؟ نہیں مانتے اس کو مقلد. کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہے، ہمارا مقلد نہیں ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارا جو عامی ہے وہ ہمارا متبع نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کا متبع ہے. جی جی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ.
اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.